ओए नोमी इधर पीछे तो वाके नहीं पीछे पीछे ओए पीछे पीछे बैठ जाओ पीछे बैठ जाओ मुसद्दम इधर बैठ ओ चल तेरे में आंखें नहीं हो तो बैठ ये सारे बाल खड़े हुए खले कितने खड़े हुए पिछू ओए बैठ जाओ बैठ ओए यार तू पीछे चल पीछे 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 चल पीछे कैमरा बड़ा बड़े छोटा हम तो बावन छोटा नहीं है ना कर करो कमले बात कर तू कर यार सुन ले बावन यार बाल बांध देने ओए तेरे वाके ना बावन ओ भाई पीछे बेटा बस वो कई तार में पीछे चाचा तुझे दिक्कत है रहा अरे पिछू है कहते तस्वीर फटदी नहीं मोबाइल तो बन जेडी चंगी पिक्चर और फट जाती है पहले जितने प्रोग्राम होंगे हैं ना असों वकार नु सदे दिया सी ये तकरीरात है आखिर सब अबू बकर नु आखे यार बंदा चेंज कर तो ना अबू बकर रखे ना जी मेरा सारा दोस्त है पे शाम यार पागल है पे बैठ जाओ उस पहले जड़ा एक प्रोग्राम करा के इतना बड़ा कैमरा लिए दुई है 10 कैमरा ये आवाज़ पहुंच रही है जो हजरात इस इंतज़ार में हैं वो जल्दी जल्दी यहाँ तशरीफ़ लाएं पिंडाल में तशरीफ़ रखें इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज का ये प्रोग्राम तबलीगी इस्लाही प्रोग्राम है हमारे तमाम मेहमानान गिरामी अल्हम्दुलिल्लाह पहुंचने वाले हैं आज की इस नशिस्त के पहले खतीब उस्ताद उलमा वली कामिल हज़रत मौलाना इरशाद अहमद साहब शेखुल हदीस व मुहतरम मीडिया कबीर वाला उनके साथ पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत ख्वाजा अब्दुल माजिद सिद्दीकी साहब आफ़ाने वाल उनका नूरानी बयान भी होगा इसके साथ मशहूर सनाखान मुस्तफ़ा मोहतरम जनाब हाफिज ज़फ़र शहज़ाद साहब वो भी पहुंचने वाले हैं उनका नातिया कलाम भी होगा और हमारे इलाका के मशहूर नातिया मोहतरम जनाब साजिद सियाल साहब उनकी नात भी होगी मोहतरम अरशद कासमी साहब की नातें भी होंगी तो तमाम हज़रात दिलजमी के साथ इस प्रोग्राम में तशरीफ रखें और प्रोग्राम की रौनक को दुबाला करें इंशाअल्लाह अच्छा पहले अब्दुर्रहमान चलो बैठ जाओ जेड़े खल तुसी तो आई तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम आऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास
نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. صدق الله مولانا العظيم. माशाअल्लाह ये थे कारी अब्दुल बासित साहब जो बड़े ही खूबसूरत अंदाज में आप हज़रात के सामने तिलावत कुरान मजीद फरमा रहे थे।
لگتا ہے آپ حضرات کو سستی زیادہ لگی ہوئی ہے ماشاءاللہ انہوں نے بڑا خوبصورت قرآن مجید پڑھا لیکن آپ لوگوں نے بالکل ان کا ساتھ نہیں دیا چلو اب ان کو خوش کرتے ہیں زور سے کہیں سبحان اللہ مل کے کہیں سبحان اللہ تو یہ قاری صاحب پڑھ رہے تھے قرآن مجید اور قرآن مجید وہی پڑھا کرتا ہے جس کو اوپر والا پڑھنے کی توفیق دیا ہر بندے کی بس کی بات نہیں کہ وہ قرآن مجید کا قاری بن جائے قرآن مجید کا حافظ بن جائے عالم بن جائے قرآن کی خدمت کرے قرآن کی اشاعت کے لیے اپنے آپ کو اس میں صرف کرے یہ کام وہی کرتا ہے جس کو اللہ قبول کرتا ہے اس نوکری کے لیے دنیا کے اندر جتنی نعمتیں ہیں یا جتنی نوکریاں ہیں فرض کرو پولیس کے اندر کسی نے لگنا ہے فوج کے اندر لگنا ہے تو اس کے لیے بہت سارے قانون ہیں وہ یہ ہے کہ نوجوان ایسا ہو اس کا 6 فٹ کا قد ہو آدمی ایسا ہونا چاہیے جس کے دونوں ہاتھ ٹھیک ہو جس کے دونوں پاؤں ٹھیک ہو آنکھوں سے اندھا نہ ہو ہاتھوں سے اپاہج نہ ہو پاؤں سے لولا نہ ہو دیکھنے والا ہو اور اس کا دل ٹھیک ہو اس کا دماغ ٹھیک ہو بالکل ٹھیک نوجوان ہوگا اس کو دنیا کی نوکری ملے گی لیکن اللہ کہتا ہے قرآن کی نوکری اس کو دوں گا جو اندھا ہوگا قرآن کی نوکری اس کو دوں گا جو ہاتھوں سے اپاہج ہوگا پاؤں سے لولا ہوگا وہ قرآن کا خادم ہوگا کہتے سبحان اللہ یہ خدائی انتخاب ہے اسی کو قرآن کی نوکری ملے گی جس کو اللہ قبول فرمائے گا ابھی نعت رسول مقبول کے لیے دعوت دیتا ہوں مشہور ثنا خان مصطفیٰ حافظ عبدالجبار سے سارے حضرات مل کے محبت نہ درود چند شاہدات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم معراج مصطفیٰ کے حوالے سے پڑھتا ہوں اس کے بعد عظمت صحابہ کو پڑھ کے جانا چاہوں گا کوئی بات اچھی لگے سمجھ آئے تو مل کے محبت کے ساتھ کیا کہیں گے اور محبت کے ساتھ کیا کہیں گے ایک مرتبہ پھر محبت کے ساتھ معراج والی رات حضرت جبریل علیہ السلام آقا کی دربار میں آتے ہیں اور آ کے کیا کہتے ہیں شاعر نے اس منظر کو اپنے مخصوص انداز میں پیش کیا بڑا خوبصورت کلام ہے پنجابی کلام شاعر کہتا ہے عرشات آجا محبوب میرا عرشات آجا محبوب میرا عرشات آجا محبوب میرا عرشات آجا محبوب شان تیرا عرشات آجا محبوب میرا عرشات آجا محبوب میرا عرشات آجا محبوب میرا سب نوح دسنا عرشان تیرا محبوب میرا عرشات آجا محبوب میرا عرشات آجا اور حضرت جبریل علیہ السلام آقا کو کہتے ہیں کہ میرا محبوب کہ نوری سارے خوشیاں منے دے نوری سارے خوشیاں منے دے صلی اللہ
रब दा है दरबान तेरा जिबरील रब दा है दरबान तेरा जिबरील रब दा है दरबान तेरा सब है दसना अज शान तेरा महबूब मेरा अरिशा पे आजा महबूब मेरा अरिशा पे आजा। और बड़ा प्यारा शेर तवज्जो करना कि जिबरील सल्लो आके जगने जिबरील सल्लो आके जगने आरल मेरे रब सोना कहता कह दो सुभान अल्लाह। जिनको शेर समझ आए मोहब्बत के साथ कह दे सुभान अल्लाह। हाँ जिबरील सल्लो आके जगने आरल मेरे रब सोना कह दे आरल मेरे रब सोना कह दे करना है दीदार सुभान तेरा हाँ करना है दीदार सुभान तेरा करना है दीदार सुभान तेरा सब है दसना अज शान तेरा महबूब मेरा अरिशा पे आजा महबूब मेरा अरिशा पे आजा। वही जीना होगा ये हकीकत है कि जीना वही जीना होगा ये हकीकत है कि जीना वही जीना होगा जब मेरे पेश नजर हुस्न मदीना होगा। जो मदीना को देखना चाहता है जाना चाहता है मोहब्बत से कह सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको बार बार ले जाए मिल के पड़ेगा। जब मेरे पेश नजर हुस्न मदीना होगा ये हकीकत है कि जीना वही जीना होगा ये हकीकत है कि जीना वही जीना होगा। शौक़े दिल राहनुमा बन के चलेगा सुभान अल्लाह ढीली होगी मोहब्बत ना आपको सुभान अल्लाह। शौक़े दिल राहनुमा बन के चलेगा जब रवा सोए हरम पर ना सफीना होगा जब रवा सोए हरम पर ना सफीना होगा जब मेरे मोहब्बत से बाबा से बुला जब मेरे पेश नजर हुस्न मदीना होगा। अल्लाह ताला हमें ले जाए बार बार ज़ियारत नसीब फरमाए। जब जाएंगे ना वहाँ पर पहली नजर जब पड़ेगी रोज़ा 10 पर तो क्या होगा अगर हम आपस से कह दिए सुभान अल्लाह। या खुदा के
مل کے کہتے ہیں سبحان اللہ. یا خدا کیسا مبارک وہ مہینہ ہوگا، یہ حقیقت ہے کہ جینا وہی جینا ہوگا. نغمہ صلی علیہ غالبوں پر جاری، نغمہ صلی علیہ غالبوں پر جاری، اور ماتھے پہ ندامت کا پسینہ ہوگا، اور ماتھے پہ ندامت کا پسینہ ہوگا. جب میرے پیش نظر حسن مدینہ ہوگا. آخری دفعہ کوئی بھی کسی کی زبان کی خالی رہے، جو میرا سچا عاشق رسول ہے وہ مل کے محبت کے ساتھ کبھی زبان خالی رہے، مل کے پڑھے پڑھے سارے. یہ حقیقت ہے کہ جینا وہی جینا ہوگا، یہ حقیقت ہے کہ جینا وہی جینا ہوگا. جب میرے پیش نظر حسن مدینہ ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب آپ حضرات کے سامنے استاد العلماء ولی کامل شیخ الحدیث حضرت مولانا ارشاد احمد صاحب محتمم دارالعلوم عیدگاہ کبیر والا اپنا بیان فرماتے ہیں. جو حضرات اس انتظار میں کھڑے ہیں پیچھے نظر آ رہے ہیں، تمام حضرات دل جمعی کے ساتھ استادوں کا بیان سنیں. اب تشریف لاتے ہیں استاد محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا ارشاد احمد صاحب. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سعادت مندی ہے، خوش بختی ہے، نیک بختی ہے ہم سب کی ایسی محفل اور مجلس میں ہمیں بیٹھنا نصیب ہو رہا ہے جس مجلس کا عنوان ہی محفل ذکر رسول ہے. گویا محبوب کائنات، محبوب خدا
محبوب جن و انس محبوب ملائکہ کا تذکرہ ہو رہا ہے اور عشاق اور محبین کی محفل میں محبوب کا تذکرہ ہے۔ جب عاشقین کی مجلس میں محبین کی مجلس میں محبوب کا تذکرہ ہو تو محفل کا رنگ ہی عجیب ہوتا ہے۔ کیونکہ عشاق جب اپنے دل میں محبوب کی محبت کا جذبہ لیے اپنے محبوب کا تذکرہ کرتے ہیں تو سر سے لے کر پاؤں تک وہ عشاق اسی ذکر میں محو ہو جاتے ہیں، مست ہو جاتے ہیں۔ ایک فاسق و فاجر محب اور محبوب کی مثال میں دینا چاہتا ہوں، اور ایک علمی محب اور محبوب کی مثال سے یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ سب نے سنا ہوگا مجنوں کا ذکر، اللہ کرے نہ سنیں، خیر ماحول ہے، بازار میں ایسے رسالے لکھتے ہیں جس میں اس طرح کی خرافات ہوتی ہیں، تو اللہ والوں نے بھی اس فاسق و فاجر کا محبت کا انداز کسی رسالے میں پڑھا اور اس سے سبق حاصل کیا۔ مجنوں گرمی کے موسم میں ریت کے ٹیلے پر بیٹھ کر کرتا اتار کے پسینے میں غرق ہو کر انگل سے ریت کے ٹیلے پر کوئی چیز لکھ رہا تھا۔ راہ گزر وہاں سے گزرا، اس نے کہا کسی کو خط لکھ رہے ہو؟ تو مجنوں نے اس سوال کے جواب میں جو بات کہی اس سے بڑا ایک سبق ملتا ہے۔ مجنوں نے کہا میں خط نہیں لکھ رہا، ذکر نام لیلا میں کنم خاطر خود را تسلی میں دیم۔ میں اپنی محبوبہ لیلا کا نام لکھ رہا ہوں اور زبان پر لیلا 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 کے الفاظ بول رہا ہوں، اس لیے کہ یہ نام اتنا میٹھا ہے، اتنا پسند ہے، اتنا پیارا ہے کہ اس کے لکھنے سے اور اس کے بولنے سے میرے دل کو سکون ملتا ہے۔ مجنوں نے یہ بات کہی، حضرت حکیم الامت مجدد الملت حضرت شاہ اشرف علی تھانوی کے سامنے یہی رسالہ گزرا، انہوں نے یہ شعر پڑھا تو وہ وجد میں آ گئے اور فرمانے لگے اگر فاسق و فاجر مجنوں کو ایک گندی عورت کے ذکر سے اس کے قلب میں سکون آتا ہے، سکون ملتا ہے، تو کیا کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو ذکر رسول سے سکون نہیں ملے گا؟ تو مجنوں نے سبق دے دیا کہ جب محبین کی مجلس میں محبوب کا تذکرہ آتا ہے تو محبین وجد میں آ جاتے ہیں، سکون ملتا ہے، اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ علمی دنیا میں ایک بہت بڑی شخصیت ہیں، 4 بڑے امام ہیں جنہوں نے قرآن و حدیث میں غوطے لگا لگا کر